ایک بات اور کرنی ہے، بات سمیٹنی ہے۔ مسجد نہ ٹائلوں سے آباد ہوتی ہے، نہ اچھے لینٹر سے آباد ہوتی ہے، نہ اچھے کلیم سے۔ مسجد عبادت کرتا ہے مسجد کا امام اور خطیب۔ اب آپ گھورنے لگ گئے، مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھے تو پتا بھی نہیں آپ نے امام کون سا رکھا ہے، لیکن جو بات ٹھیک ہے وہ سنیں تو صحیح نا۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک ورق الٹ کے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کے خطیب کی، مسجد کے امام کی اور صوبے کے گورنر کی تنخواہ ایک برابر رکھی تھی، اور خطیب کو پیسے گورنر سے زیادہ ملتے۔ اس کی مطلب میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ توجہ دلا رہا ہوں، اس ایک بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھے۔ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے، جو بندہ 6 سیپلیوں میں BA پاس کر کے آتا ہے، 6 دفعہ اس نے سیپلی کا امتحان دیا، وہ درس نظامی کے عالم سے آگے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی ہے؟ نہیں، وہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جو BA پاس کیا 6 سیپلیوں میں، اس کا نام تعلیم ہے۔ ہمارا درس نظامی کا 4تھے سال کا طالب علم آپ کے MPhil کو چند گھڑیاں ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں دے گا اللہ کے بندے۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ مدارس نے جو لوگ پیدا کیے نا، مدارس اسلامیہ نے، اس وقت بھی پاکستان میں ڈپریشن کے مریض بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ میں بھی ایک سیمینار میں گیا تھا، مجھے بلایا گیا، میں حاضر ہوا تھا۔ ٹینشن کے، ڈپریشن کے، یہ بہت زیادہ جھگڑے، لڑائیاں، بندے بڑے بلا وجہ پریشان ہیں، کوئی معنی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے میڈیکل کے ڈاکٹروں نے، بورڈ نے بیٹھ کے کہا ہے کہ نفسیات کے ماہر بندے بھی بٹھاؤ اور ساتھ وہ بندے بھی بٹھاؤ جو قرآن حدیث جاننے والے، اور ان سے آراء طلب کرو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آپ سمجھے بات؟ ایک آدمی قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، فقہ جانتا ہے، اسماء الرجال اس نے پڑھا ہوا ہے، اصول حدیث اس نے پڑھی ہوئی ہے، منطق، فلسفے، علم بدیع کی باتیں طلباء کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ اس سے پوچھنے تیری تعلیم کتنی ہے؟ کمال نہیں ہو گئی؟ حد ہو گئی۔ جو آدمی BA پاس کر کے، B.Ed کر کے اسکول میں PTC یا چلیں SST ٹیچر بھرتی ہوتا ہے آج کل، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس وقت 50,000 سے زیادہ تنخواہ ہے، بالکل ابتدائی کانٹریکٹ بیس پہ۔ تو امام صاحب اگر غلطی سے موٹر سائیکل خرید لیں نا کبھی، محلے کے امام صاحب، تو سارا گاؤں تحقیق کرتا ہے، تو پتہ کرو انہیں کتوں لے لی موٹر سائیکل۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، سارے لوگ تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کہاں سے خرید لی، اس کو پتہ کرو۔ آپ میری بات کو سمجھیں، خدا را چیزوں پہ غور کریں۔ بہت سارے نا ہمارے گجرانوالہ میں ایک بزرگ ہوئے، وہ 7 بھائی عالم تھے، میں نام نہیں لیتا، چشتی صاحب جانتے ہیں، 7 بھائی۔ جو بڑے مفتی صاحب تھے ان کے 2-3 بیٹے جو ہیں وہ باہر چلے گئے۔ میں نے ایک دفعہ ان کے ایک بچے سے شکوہ کیا، کسی محفل میں مل گئے، میں نے کہا کیا آپ اتنے، آپ سارا خاندان علماء کا تھا، حافظ خالد صاحب قبلہ بھی جانتے ہیں، وہ میں نے کہا آپ نے، وہ کہنے لگے کہ یہ لبا ابا جنہوں کی لبا ہے۔ چوتھے دن آ کے کوئی بٹ صاحب کو، جٹ صاحب جو مرضی سنا کے نکل جاتا، کیا ملا؟ ساری زندگی کی باتیں۔ ہم نے فیصلہ کیا یہ کام نہیں کرنا۔ میرے ایک دوست ہیں مولانا، ان کا بیٹا بڑا لائق تھا، وہ چھوڑ گیا، جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، چھوڑ کے تو اس نے کہا میں نے باہر جانا ہے۔ اس کے ابا کہنے لگے آپ اس کو سمجھائیں، میں گیا، میں نے کہا پڑھتے تو بڑے اچھے تھے، کیوں چھوڑ رہے؟ تو کہنے لگا مسجد کی چھت پہ رہتے ہیں، میری 4 بہنیں ہیں، تو رشتہ دیکھنے کے لیے ایک بی بی آئی تھی، تو میری بہنیں وہ ہیں کہ جن کو آج بھی اگر ایک آپ ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کہیں گے نا الحمد سے بالناس تک سارا قرآن سناؤ، تو پکی حافظیں ساری سنا دیں گی۔ لیکن رشتہ دیکھنے والی بی بی نے پہلا قدم رکھا ہے مسجد میں، تو کہتے او ہو مسیح نہیں دینے، زور لگایا ہے جو بیچ میں بی بی تھی کہ چھت پہ تو چڑھ دے، تو اس کا نہیں، انہوں کو پہلے کدھر مکان ہی چاہا، اس لیے کہ بچے یہاں ہیں۔ آپ سمجھے چیزوں، ہم نے یہ لفظ مولوی کو، لفظ ملا کو بڑی محنت کر کے رسوا کیا گیا، تو بڑا کام دی۔ دیکھیں نا، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پگڑی کس کی سنت ہے؟ بول کے بتاؤ۔ آپ جائیں یہ گجرانوالہ کے مہنگے ہوٹل میں، مینیجر نے پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اس نے باندھی ہوتی ہے؟ باندھنے کس کو چاہیے؟ لیکن وہ کلا دے کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب مینیجر بھی باندھے، وہ بھی باندھے، ہمیں اعتراض نہیں، پگڑی جج صاحب نے باندھنی ہے یا جو پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اس نے باندھنی ہے؟ تو باندھی کس نے ہوئی؟
یہ سمجھے آپ، یہ بڑی محنت کی گئی اس کام پر۔ جب تک علماء، مسجد کا امام، مسجد کا حافظ، مسجد کا قاری، اس کو جب تک آپ اس لحاظ سے، ہم تو معاشرے کا حصہ نہیں بناتے، قریب نہیں بٹھاتے۔ پنچایت کی میٹنگ ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ وہ ہمارے ایک دفعہ ایک بڑے پیار والے ہیں تو وہ مری گئے ہوئے تھے، میں بھی کالج میں پڑھتا تھا، میں بھی چلا گیا، تو ان کے محلے کے مولوی صاحب بھی آ گئے، وہ بیچارہ چھپنے لگا کہ چوہدری صاحب یہ لڑکے تھے مصیبت بن گئی۔ تو انہوں فٹافٹ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی کدھر آئے ہو؟ تہاڈے والی تھا نہیں۔ تو میں کیا حاج صاحب تہاڈے والی ایسی کیا؟ آپ ایک حدیث سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ کیا خوبصورت لفظ ہے میرے نبی کریم کی۔ حضور فرمانے لگے جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، یہ دیکھیں شرط حضور نے کیا لگائی۔ اس کا مطلب ہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نام کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اس نے مسجد نہیں بنائی، اس نے تو جنت میں اپنا مکان بنا لیا ہے۔ اس نے تو مکان بنا لیا جنت میں۔ اب جن دوستوں نے یہ کام کیا ہے نا، انہوں نے بڑا ہی نفع کیا، بڑا ہی نفع کیا۔ بڑے شوق سے ہم نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اب کوشش فرمائیں کہ یہ سجدوں سے آباد ہو جائے، یہ تلاوت قرآن سے آباد ہو جائے، اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے۔ اپنے امام سے تعاون کریں، مسجد سے پیار کریں، مسجد میں اختلاف رائے کم سے کم کریں، جھگڑے سے بچیں، کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے ایک دوسرے سے محبت والا، پیار والا، ذوق والا مظاہرہ کریں۔ میں نے جتنی باتیں کی صرف اس لیے کی کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہم تک پہنچ جائیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، الحمدللہ عالم بھی ہیں۔ ضرورت اب ان لوگوں کی ہے جو قرآن سے پیار کریں، اور کسی قاری صاحب سے کہیں میرا آج سورۃ رحمان سننے کو دل کر ذرا سنائیں تو صحیح۔ مسجدیں اب ہیں، ضرورت ہے کہ اب مسجدوں سے پیار کریں۔